سمر اشتیاق کو مائکروفون دیتا ہوں کہ وہ ہمیں جو ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کے بارے میں بات کریں. جی سمر صاحب، سمر اشتیاق. شکریہ سہیل صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ری انفورسمنٹ سسٹم کے بارے میں بتایا، یہ میں اس کے لیے بہت آپ کی شکر گزار ہوں، کیونکہ اس کی جتنے ڈیٹیل سے آپ نے بتایا یہ بہت ضروری ہے کہ والدین اس ری انفورسمنٹ سسٹم کو، ریوارڈ سسٹم کو سمجھیں. اور میں کوشش کروں گی کہ کچھ اور دو چار چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں اس کو لے کر میں سوال جواب کے جب ہمارا سلسلہ ہوگا تو اس میں ایکسپلین کروں. آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ گرین زون پیسفل پیرنٹنگ میں بہت ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی، آنیسٹ کمیونیکیشن، گیونگ چوائسیز ٹو دا چلڈرن، ٹیچنگ رسپانسبلٹیز ود فریڈم، اور اس کے علاوہ گڈ پیرنٹ بیڈ پیرنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، پیرنٹس کا ایک پیج پہ ہونا، اس سب کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے گرینڈ پیرنٹس انوالومنٹ ان پیرنٹنگ. تو جب مجھے یاد ہے پہلا سیمینار تھا تو کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے پیرنٹنگ کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل، بہت اچھی انفارمیشن دی، بہت ساری اسٹریٹجیز دی، لیکن جو لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کر رہے تھے جس میں گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت سارے پرابلمس کبھی کبھی پیدا کر دیتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم گرین زون پیرنٹنگ کے بارے میں سیمینار کریں گے تو ہم اس وقت اس چیز کو ڈسکس کریں گے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ بچوں کی تربیت میں اگر آپ کے والدین یعنی کہ ان کے گرینڈ پیرنٹس انوالو ہوں تو یہ بات بچوں کی شخصیت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. ان کو ایک کمیونٹی اسپرٹ ملتی ہے، ایک تجربے کار کہنا چاہیے کہ دو اور یا ایک اور شخص کی مدد حاصل ہوتی ہے. پازیٹیو پیرنٹنگ کا ایک بہت اہم حصہ ہمارے اپنی فیملی اور ہمارے شریک حیات کی فیملی سے بچوں کو جوڑے رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے اور اپنے بچوں کے درمیان بانڈ کو فروغ دینا چاہیے، اور بچوں کا اپنے خالہ، ماموں، چچا اور پھوپھی کے ساتھ ٹائم گزارنے کو یقینی بنانا آپ کا فرض ہے. میرے ذاتی خیال میں جہاں گرینڈ پیرنٹس، نانا نانی یا دادا دادی والدین کے ساتھ مل کر کو پیرنٹنگ کرتے ہیں، وہاں ایک تو والدین کے اوپر سے اکیلے تربیت کا بوجھ نہیں پڑتا، اور دوسرے بچوں کو بھی بہت زیادہ محبت ملتی ہے. انکل، آنٹی اور گرینڈ پیرنٹس جب بچوں کی تربیت میں شامل ہوتے ہیں تو بچوں کو زیادہ سینس آف سیکیورٹی اور سینس آف بلانگنگ محسوس ہوتی ہے. بچے کمپیشن سیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں کہ بڑوں سے کیسے ان کا بانڈ بنتا ہے بیسکلی، اور وہ کمپیشن اور پیشن دونوں چیزیں وہ سیکھتے ہیں. اپنے ماں باپ کی طرز تربیت اور شخصیت کے برس طریقوں کو جاننے کا ہمیں بھی موقع ملتا ہے، اور بچوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ کسی اور کے طرز اگر وہ خالہ ماموں کے یا چچا کے، پھوپھی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ جو دوسرے ایڈلٹس ہیں وہ کس طرح سیم سچویشن کے اوپر بیہیو کرتے ہیں، ان کا کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یا کسی خاص ایونٹ پہ وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں یا رسپانس کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے علاوہ، وہ لائٹر سائڈ ہوتے ہیں آپ کا، وہ بہت ساری چیزوں کو جانے بھی دیتے ہیں. اگر والدین بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں کچھ چیزوں کو تو جو انکل آنٹیز ہیں وہ آپ کو تھوڑا پیمپر بھی کر دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک بچے کی شخصیت میں ہونا بہت ضروری ہے. تو بہت اسٹرانگ سپورٹ کے ساتھ کہ دوسرے لوگوں کا آپ کے بچے کی زندگی میں شریک ہونا اہم ہے. اگر آپ کے اپنے پیرنٹس حیات نہیں ہیں یا ساتھ نہیں رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں تو جو کوئی بھی کمیونٹی میں اویلیبل ہے، آپ کے نیبرز ہیں، جو بھی ہے، اس کے ساتھ بچوں کو اٹیچ کریں. مگر ہر چیز کی طرح اس چیز کے بھی کچھ پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر دادا دادی یا نانا نانی ماں باپ کے ڈسپلن کو رد کرتے ہیں، وہ ان کے ڈسپلن کو اوور رول کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ساؤتھ ایشین فیملیز میں تو ان کا جو اختیار ہے ہمارے پیرنٹس کا ہمارے اوپر، چاہے ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہمارے پر بہت زیادہ ہے. تو وہ بچے کے سامنے آپ نے ایک بات کہی کہ تم یہ کرو گے اور پہلے تم ہوم ورک کرو گے، اس کے بعد تم کو
جو بھی چیز اس کو چاہیے وہ میں تمہیں آئی پیڈ دے دوں گی کھیلنے کے لیے 10-15 منٹ کے لیے، لیکن پہلے تمہیں ہوم ورک ختم کرنا ہوگا. اور بچے نے زور زور سے رونا شروع کیا تو فوراً بیچ میں سے نانی نے یا دادی نے کہا کہ ارے اتنا بھی ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹا بچہ یہ کون سا پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہے، یا بچہ کوئی کھانے کی چیز کی ضد کر رہا ہے تو کیسی ظالم ماں ہو تم نہیں دے رہی ہو. تو یہ جو ایک اتھارٹی کو اوور رول کرنا ہے، اور وہ بچوں کی تربیت میں بہت ساری مشکلات بھی پیدا کرتا ہے، اسپیشلی جب آپ ایک گھر میں رہ رہے ہوں اور وہاں پہ آپ کے ان لاز یا آپ کے پیرنٹس ہوں، اور اس سے بچوں کے چیلنجنگ بیہیویئر کو خوب شے ملتی ہے. ہمارے والدین اکثر ہمارے پیرنٹنگ اسٹائل اور اسٹریٹجیز کو بھی تنقید کا نشانہ بتاتے ہیں، اور وہ بھی بچوں کے سامنے. تو میری والدہ جو ہیں وہ میرے لاس حیات نہیں ہیں، اور میری والدہ ٹورانٹو آتی رہتی ہیں، اور وہ لاسٹ ٹائم جب ٹورانٹو آئیں تو انہوں نے جو میرا اسٹائل آف پیرنٹنگ ہے اس کو کہا، اس میں بہت زیادہ ان کو خامیاں نظر آئیں. اور جو میرے خیال میں میں نے تو اتنی ٹریننگ لی ہے اور اتنا میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے، اور میں تو دوسرے لوگوں کو پیرنٹس کو ٹرین کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں سے کس طرح بہیو کریں. اور میرے لیے بڑا ہارٹ بروکن تھا، یہ چیز بڑی ہارٹ بروکن تھی شروع میں، کہ کوئی مجھے کہہ رہا ہے، وہ بھی میری اپنی ماں جس کی کہنا چاہیے کہ حوصلہ افزائی کی، یا پیرنٹس کا یہ کہنا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو کی ضرورت آپ کو مرتے دم تک رہتی ہے. تو ان کے خیال میں کچھ چیزیں تھیں جو صحیح نہیں تھی. اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے بہت فریڈم دی دی اپنے بچے کو. تو یہ اس وقت ان کا، جب وہ ہمارے ساتھ رہی 4-5 مہینے، اس وقت بہت ساری ایسی سچویشن ہوئی جہاں پہ بہت ہی سمجھداری سے سچویشن کو ڈیل کرنا پڑا. میں اس کی آگے کچھ آپ کو اور تفصیلات دیتی جاؤں گی، لیکن میں اتنا بتاتی ہوں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں یا رہتے ہیں اور نیوکلیئر فیملی سسٹم کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ وہ سارے پیرنٹنگ رولز اپنائیں جو کہ نیوکلیئر فیملی سسٹم کے ہیں، تو گاڈ بلیس یو. یہ کوشش کرنا، سارے رولز اپلائی کرنا انریلسٹک ہے، کیونکہ آپ کو ہمیشہ چوز یور بیٹلز، کہ آپ کو کہاں پہ جو ہے جانے دینا ہے، اور کہاں پہ آپ کو کیا بات زیادہ اہم ہے، اس سے کس طرح آپ کو معاملے کو سمجھانا ہے، اپنے پیرنٹس کو بتانا ہے. اس میں ایک چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے. اگر آپ کے اپنے ہی ایشوز ریزالو نہیں ہوئے ہیں، اور یا آپ کے پیرنٹ، جب آپ بچے تھے اور آپ کے پیرنٹ بہت اتھارٹیٹیو تھے یا بہت پرمیسو تھے یا بہت زیادہ ان انوالو تھے، تو آپ کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. لیکن کیونکہ ہماری سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو، ہم بڈھے بھی ہو جائیں، کتنے بھی ہم بزرگ ہو جائیں، لیکن ہم دوسروں کو مشورے دے سکتے ہیں، لیکن اپنے پیرنٹس کے بارے میں سوچنا کہ انہوں نے انکانشیس پیرنٹنگ کی ہے یا یہ کچھ کیا میرے ساتھ، تو وہ سوچنا ایک بہت ہی بڑا گناہ عظیم ہوتا ہے. لہٰذا سمجھداری سے آپ انہیں کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عمر ہو چکی ہے، آپ انہیں کچھ نئے طریقے سے کچھ ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتے. لیکن ہاں، اگر اوپن کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، جیسے میں اپنی ایک اسٹریٹجی بتاؤں کہ جب مجھے کوئی بات ان کو منوانی ہوتی تھی، ان کو بتانا ہوتا تھا کہ دس از امپورٹنٹ، یہ کروانا بچے سے ضروری ہے، یا اس طرح ہم اس لیے کر رہے ہیں. تو میں ایک بات کہہ رہی تھی کہ امی اسکول میں یہ بتایا ہے، اسکول میں اس کہا ہے کہ ایسے کرو، تو اب کرنا ہی پڑے گا. جیسے کہ پاکستان میں جب تک میں بڑی ہو رہی تھی، مار پیٹ کرنا بچوں کو، ان کو مار پیٹ کے ڈسپلن کرانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو میں ہمیشہ یہ کہتی کہ یہاں کس طرح منوائیں گے، یہاں تو آپ کو پیار محبت سے منوانا پڑے گا، آپ کو نہیں آپ بچوں کو مار پیٹ کر کے ڈسپلن کر سکتے. تو ان کو اس طرح کی لاجکس دے کے میں قائل کر لیا کرتی تھی. اچھا، اپنے والدین اور اپنے سسرال والوں سے گرین زون کے بنیادی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں. پہلے تو پیرنٹنگ میں وہ ہیلپ کریں، اور جو ایشوز بیچ میں آئے اس سے پہلے تو اپنا ریلیشن شپ آپ گرین زون کے اصول اپناتے ہوئے ان سے بہتر کر سکتے ہیں، جس میں آنیسٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن. وہی سارے اصول جو ہم بچوں کے ساتھ اپلائی کریں، آپ اپنے بڑوں پہ، اپنے املاز پہ، اپنے پیرنٹس پہ اپلائی کر کے دیکھیں، اور اس سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، جب وہ کوئی سوال اٹھائیں، جب وہ کہیں، جیسے میری والدہ کو یہ تھا کہ ایک دفعہ میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں کہ میرا بیٹا آئی تھنک اس وقت 7-8 سال کا ہوگا، اور میں نے اس کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ
کمپیوٹر پہ کھیل لوں یا ٹی وی دیکھ لوں, اور میں نے کہا کہ نہیں یہ تمہارا ٹی وی اسکرین ٹائم نہیں ہے, تم یہ نہیں کر سکتے, تم میوزک سن لو اور کتاب پڑھ لو اتنی دیر میں. تو وہ تھوڑا ناراض ہو گیا مجھ سے, اور اس نے جا کے کمرے کا دروازہ اپنے بند کر لیا اور اس کے آگے ایک چیئر تھی وہ لگا لی. تھوڑی دیر بعد میں کسی کام سے اوپر گئی اور میں نے کچھ لینا تھا, تو میں نے کھولا دروازہ, وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. تو میں نے کہا کیوں تم نے چیئر لگائی ہے؟ تو ہی سیڈ کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے کمرے میں آئیں اس وقت. ناراض ہو کے اس نے مجھ سے کہا. تو ایک سچویشن یہ ہو سکتی تھی کہ میں پاور اسٹرگل میں انوالو ہو جاتی اور کہتی کہ میرا گھر ہے, کھولو دروازہ, تمہاری یہ مجال, بدتمیز کہیں گے. لیکن میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے اس سے کہا تم چیئر ہٹا دو, تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گی. اور یہ کہہ کے میں نیچے آ گئی, کچن میں آ کے کام کرنے لگی. میری والدہ یہ ساری سچویشن دیکھ رہی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے تمہارے پیشنس کو, تمہارے صبر کو میں داد دیتی ہوں. میں نے کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح بچے نے کہا تمہیں بدتمیزی سے, اور تم جو ہے چپ چاپ نیچے آ گئی. تو میں نے انہیں کہا کہ امی دیکھیں, یہاں آپ مار پٹائی کر کے تو ڈسپلن کر نہیں سکتے بچے کو, اور دوسری بات یہ کہ وہ بچہ ہے نا, بچہ تھوڑی سمجھداری کی بات کرے گا, بڑا سمجھداری کی بات کر سکتے ہیں. تو میں جو ہے وہ فی الحال میں وہ ناراض ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا, آ کے مجھ سے خود بات کرے گا, آپ دیکھیے وہ خود آئے گا میرے پاس. تھوڑی دیر بعد بچہ جو ہے وہ کام ڈاؤن ہو گیا, اور وہ بھول گیا کہ کیا بات ہوئی تھی, آیا مجھے گلے لگا لیا, مام یہ وہ سوری. اور تو میں نے ان کی بات سے انکار نہیں کیا, اس کو ویلیڈیٹ کیا ان کے کنسرن کو, کیونکہ جس نظر سے وہ دیکھ رہی ہیں چیزوں کو, وہ اپنی سمجھ بوجھ سے, اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے, اپنی جو اس زمانے کی جو ان کی پیرنٹنگ جس طرح ہوئی یا انہوں نے کی, وہ اس لحاظ سے دیکھ رہی تھی چیز کو. سو آئی ایکچولی ویلیڈیٹڈ ہر پوائنٹ اینڈ سے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہو, لیکن ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی مجھے یہ لگا صحیح کرنا, اس لیے میں نے یہ کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو پورا سچویشن انہوں نے دیکھی کہ میں نے کیسے ہینڈل کی, اس میں جو ہے وہ ایسکلیٹ نہیں ہوا بیہیویئر بچے کا. وہ رویا نہیں, چیخا نہیں, میں نے اسے مارا نہیں, کچھ نہیں کیا, اور وہ خود ہی آ گیا اور اس نے مجھ سے اپالوجائز بھی کر لیا. تو یہ جو پورا سین انہوں نے دیکھا کہ میں نے ایک سچویشن کو کس طرح ڈی ایسکلیٹ کر دیا, بالکل اپنے اس کو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, پیار سے. تو یہ ہم کر سکتے ہیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, اگر وہ پیرنٹنگ میں انوالو ہیں یا آپ کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یا کیونکہ بہرحال بچوں کا جو بانڈ ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس سے, اور ان کا جو بانڈ ہے, وہ محبت جو ہے وہ کہیں اور سے نہیں بچوں کو مل سکتی, اور وہ ان کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. کبھی کبھی آپ وہ اتنی آپ کی تنقید کرتے ہیں کہ مگر آپ کو یو ہیو ٹو بائٹ یور ٹنگ اینڈ یو ہیو ٹو چوز یور بیٹلز, کہ کون سی بات کا جواب دینا ہے, کون سا. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو کبھی کبھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اپنے ذہن میں بھی رکھنی ہوتی ہے, اور اپنی پیرنٹس کے بارے میں بھی, پیرنٹس کو بھی یہی آپ کو پیغام دینا ہوتا ہے کہ جو گول ہے وہ گول کیا ہے. دیٹ گول از اے کامن گول, کہ بچے کو پیار اور محبت دینا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پیار, محبت اور اچھی تربیت ملے, اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو گول تو سیم ہے, اس کے کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں. ہم کمپرومائز بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں, کبھی کبھی آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں کہ جو چیز آپ نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ یہ نہ کرے, اور وہ الاؤ کر دیتے ہیں پیار محبت میں. مطلب میں نے تو یہ, میری ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا, میری دوست ہے فرح, اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن میں اپنی نانی کے گھر, نانی اور وہ لوگ سب ساتھ رہتے تھے, اور نانی نے ایک دفعہ چھوٹا بھائی اسکول نہیں جا رہا تھا, اور امی تیار کر رہی تھی اور اس کو ڈانٹ رہی تھی اور اسکول پہنچا رہی تھی. تو نانی نے, وہ بہت زیادہ رو رہا تھا, تو نانی نے غصے میں امی کے منہ پہ ایک تھپڑ لگا دیا. تو ایک شادی شدہ ایک ایڈلٹ ڈاٹر جو ہے, وہ اس کی اتھارٹی کو نہ صرف آپ نے چیلنج کیا, وہ بالکل اسکول لے جانے کے لیے کر رہی ہے نا جو بھی کچھ کر رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کی, ہماری سوسائٹی میں اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے بھی ہیں. لیکن ہم لڑائی جھگڑے سے, غصہ کر کے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں ہمیشہ گرین زون کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور دوسری بات, جو چیز ہم اپنے والدین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں نے اپنی ذاتی زندگی میں سوچا ہے کہ جو چیز میں دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اس کو میں ان کے ساتھ خود کرنا شروع کر دیتی ہوں. اگر میں اپنے والدین سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ میرے ساتھ ان کا بیہیویئر ایسا ہو, تو میں ان کے ساتھ وہ بیہیویئر اختیار کر لیتی ہوں.
اسی طرح شوہر کے ساتھ اگر میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک تو بہت اوپن کمیونیکیشن پیرنٹس کی آپس میں ہونی چاہیے، اسپیشلی جب وہ بچوں کے سامنے ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ اپنی ون اسٹیپ ڈائریکٹ انسٹرکشن، بالکل کلیئر انسٹرکشن اور اپنی ایکسپیکٹیشن بالکل کلیئر رکھیں، اور دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سننے کے بعد وہاں سے موو آن ہو جائیں. تو یہ دو چیزیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ٹاپک اور ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پیرنٹنگ کے. گرینڈ پیرنٹس پیرنٹنگ میں انوالو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایز این امیگرینٹ پیرنٹنگ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے. میں 2008 سے یہاں پہ کمیونٹی میں اور پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں ملٹی کلچرل پاپولیشن کے ساتھ کام کر رہی ہوں. پیرنٹس کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہوں، انہیں پیرنٹنگ ایڈوائزز دیتی ہوں، اور تو اس میں بہت ساری چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. میں خود بھی ایک امیگرینٹ پیرنٹ ہوں، اور میں نے خود یہاں پہ اپنے بچے کو اکیلے ریز کیا ہے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے بغیر. تو جن چیزوں سے میں خود گزری ہوں وہ میں اپنے ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو امیگرینٹ پیرنٹنگ میں فیملی اسٹرکچر اور ڈسپلن کے طریقوں میں بہت فرق ہوتا ہے. جس ملک میں آپ ہیں، اچھا ہماری گرین زون کمیونٹی میں ابھی تقریباً 160 ممبرز ہیں جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہیں، مختلف ملکوں میں ہیں. تو امیگرینٹ لوگوں کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے ہمارے ساتھ. تو جب آپ دنیا کے ایک دنیا سے اٹھ کے دوسری دنیا میں آئے، آپ ایک وہ پودا ہیں جو ایک جگہ کہیں گرم علاقے میں لگایا گیا تھا اور اب وہ سرد علاقے میں اپنی جڑیں جگانے کی کوشش کر رہا ہے، لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو امیگرینٹ پیرنٹنگ میں فیملی اسٹرکچر ڈسپلن کے طریقوں میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت دفعہ امیگرینٹ والدین کوئی ایسے طریقے اپنا لیتے ہیں جو کہ اس ملک میں جہاں وہ ہوتے ہیں اس کے قوانین کے خلاف ہوتا ہے، اس کے قوانین سے ٹکرا جاتا ہے. جیسے کہ میرے ورک پلیس پہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چلڈرن ایڈ سوسائٹی کو انوالو کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ بچہ اسکول میں آ کے یہ بتاتا ہے کہ مجھے میرے پیرنٹ نے پٹائی کی ہے، مجھے میرے پیرنٹ نے مارا ہے. اور بائی لا ہم اس بات کی پابند ہیں کہ ہم اگر کوئی بچے کو ہاتھ لگائے تو ہمیں اس کو چلڈرن ایڈ سوسائٹی کو جو بچوں کے حقوق کو کی پاسداری کرتی ہے اس کو انفارم کریں. اور بہت دفعہ میرا دل بڑا دکھتا ہے یہ سوچ کے، کیونکہ ہمارے والدین کی انٹینشن کوئی بری انٹینشن نہیں ہوتی، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض تو اتنے نئے پیرنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ملک کے قوانین کیا ہیں. تو امیگرینٹ پیرنٹ کے سلسلے میں دیکھا جائے تو ایک ایشو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیرنٹنگ کرتے ہیں اس اسٹائل سے جس سے ہماری پیرنٹنگ ہوئی ہوتی ہے، یہ جانے بوجھے بغیر کہ جس ملک میں اب ہے وہاں کے کلچر کیا ہے، وہاں کے لاس کیا ہیں، اور بچوں کے اوپر کیا ڈیمانڈ ہے سوسائٹی کی. وہ اسکول جاتے ہیں، ان کے جیسے دوسرے بچے ہیں، ان کے پیئرز ہوتے ہیں، محلے میں وہ کھیلتے کودتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں وہ اپنے دوستوں کے جیسے بنے. گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ رہن سہن اور وہ رویوں کی توقع کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو بیک ہوم میں ہمارے تھے. جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے بہت دیسی پیرنٹس یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم تو اپنے والد کے آگے بول نہیں سکتے تھے، ہم تو اپنے پیرنٹس کے آگے یہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ نہیں کہہ سکتے تھے، یہ اتنی زبان چلاتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ میرے ذاتی خیال میں بچوں کے اوپر بہت بڑا اسٹریس ہے کہ ان کی مرضی نہیں تھی کہ وہ کینیڈا آ کے یا کسی دوسرے ملک آ کے ہمارے ساتھ رہیں اور یہاں پرورش پائیں. دیٹ واز مائی چوائس ٹو ریز مائی چائلڈ ان دس کنٹری، اینڈ میں اپنی چوائس کا ذمہ دار انہیں ٹھہرا رہی ہوں کہ چوائس بھی میری ہے اور تمہیں میری مرضی کے میرے مطابق، میرے کلچر کے مطابق چلنا ہوگا. ہمارے کلچر میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، جو کلوزنس ہے، جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ آپ سکھائیں، وہ آپ ضرور سکھائیں. لیکن جو غیر ضروری چیزیں جیسے بچے کیا پہنیں گے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے. جو لڑکیاں یہاں ریز ہو رہی ہیں ان کے پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بچی کیا پہن رہی ہے، یا وہ کس طرح ہم سے بات کر رہی ہے، یا وہ کیا یہ چیزیں جو ہیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، غیر ضروری باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم اکثر اپنے بچوں کی پرورش ان اصولوں پہ کرنا چاہتے ہیں جن اصولوں پر ہماری پرورش ہوئی ہے، مگر ساتھ ساتھ انہیں کینیڈین سوسائٹی میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا یہ ایکسپیکٹیشن جو ہمارے بچوں پہ ہے کیا وہ ریئل ہے؟ اٹ از ناٹ اے ریئل ایکسپیکٹیشن. ہماری چوائس
ہماری پرورش اور ہم انہیں یہاں لے کر آئے اور اب ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لائے ہم ہیں, تم گھر میں ایسے رہو اور باہر جا کے تم اس طرح بہیو کرو. Isn't it too much? اور اپنے بچوں کو آپ خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کو منافقت کرنا سکھا رہے ہیں. کتنی ہی بچیاں ہیں جو گھر سے کچھ اور پہن کر آتی ہیں اور اسکول کے واش روم میں آ کے وہ کچھ اور کپڑے چینج کر لیتی ہیں. وہ بیکاز وہ کینیڈین سوسائٹی میں اپنے دوستوں میں ایکسپٹ ہونا چاہتی ہیں, وہ پیئرز میں فٹ ان ہونا چاہتی ہیں. تو آپ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں, آپ کچھ ایسے اصول, اپنے آپ کو فلیکسیبل کریں. جبر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اکثر بچے جو ہیں ان کی دوہری لائف ہوتی ہے, گھر میں وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں اور باہر وہ اپنے یونیورسٹی کالجز یا اسکولوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ان کے والدین کو کوئی کلو نہیں ہوتا اس بات کا کہ وہ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. ہم اکثر امیگرینٹ والدین نئے ملک میں قدم جمانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. نئے آتے ہیں, دو تین نوکریاں کر رہے ہیں, ٹائم نہیں ان کو مل پا رہا ہے. دس از آلسو, وہ خود اتنا چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ بہت زیادہ پریشر بچوں کے اوپر بھی آ جاتا ہے. ہم جب اپنے بچوں سے ایون میں جس زمانے میں میں جاب بھی کر رہی تھی, میرا بچہ بھی چھوٹا تھا, میں اپنی ایجوکیشن بھی اپ گریڈ کر رہی تھی, اس زمانے میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں فزیکلی پریزنٹ ہوتی تھی اور مینٹلی میرا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ سے بات کر رہا ہے, اپنی کوئی بات آپ سے بتا رہا ہے اور آپ کچن میں کام کرتے ہوئے یس ہاں ایسے کرتے ہیں. سو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, آئی نو اٹس ویری ہارڈ, لیکن ہمیں فزیکلی پریزنٹ ہونے کے ساتھ ان کی لائف میں مینٹلی بھی پریزنٹ ہونا. ہمیں صرف اپنے آپ, ہم کینیڈا آ گئے, ہم نے اتنا پیسہ کمانا ہے, بیک ہوم اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ہمارے ڈریمز ہیں وہ ہم نے اچیو کرنے. ہم نے کینیڈین سوسائٹی میں اڈیپٹیبلٹی بھی اپنے لیے پیدا کرنی ہے. ہمیں سیکھنا ہے یہاں اس سوسائٹی کے طریقے کیا ہیں, اپنے بچوں سے سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے سیکھنا ہے. کیونکہ بیسکلی ہمارے والدین کہتے ہیں ہم آئے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کا مستقبل اچھا کریں. بچوں سے جب آپ بات کریں تو ان سے کوسچنز پوچھیں. ٹرائی ٹو لرن واٹ دے آر انٹرسٹڈ ان. ڈونٹ جج. ٹیل اف آر کلچر. ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ہمارا کلچر اچھا ہے, ہمارا مذہب اچھا ہے, ہمارا ملک اچھا ہے. اور بچے ہم سے دل میں سوچتے ہیں کہ جب آپ کا سب کچھ اتنا اچھا تھا تو آپ وہ سب چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئی, جائیے وہیں رہیے. تو یہ کانفلکٹ کی ایک سچویشن جو ہے ہم اپنی فیملیز میں خود پیدا کرتے ہیں. آپ سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا ملک دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے, میرا مذہب دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے, اور میرا کلچر دنیا کا سب سے بہترین کلچر ہے, مگر میں وہاں رہ نہیں سکتا, میں وہ چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں. تو یہ ہمارا مس میچ جو ہماری تھاٹ میں ہے, جو گیپ ہے وہ ہمیں یہاں. پلس ایک چیز جو بہت زیادہ جیسے ٹین ایجر بچے اسٹرگل کرتے ہیں, وہ کینیڈین کلچر میں یا کسی باہر ملک میں بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ ایکسیپٹینس ہے. یہاں کے کلچر میں اس چیز کی ایکسیپٹینس ہے, اور بچے کیونکہ یہاں پیدا ہوئے ہیں, یہاں بڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں, اور والدین کے لیے یہ بات سخت انیکسیپٹیبل ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے بچوں کی پرسنالٹی میں بھی بہت کانفلکٹ آتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی میں فلیکسیبلٹی پیدا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں خالد سہیل صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ کچھ اور روشنی ڈالیں ایکسٹینڈیڈ فیملی اور دی امیگرینٹ پیرنٹنگ کے اوپر.